اسٹوڈنٹ ٹی وی کی طرف سے السلام علیکم۔ آج ہم بات کریں گے چنگیز خان کی 16ویں ایپیسوڈ کے بارے میں۔ اس شکست کے بعد سلطان جلال الدین کے لشکر میں بھی بہت بڑا حادثہ نمودار ہوا۔ سلطان کے لشکر میں دو بڑے سالار تھے، ایک سیف الدین اغراق اور دوسرا امین الملک۔ سلطان نے جب چنگیز خان کو شکست دی اور منگول شکست اٹھا کر بھاگے تو اس فتح کے نتیجے میں مسلمانوں کے ہاتھ ایک انتہائی خوبصورت اور عمدہ نسل کا گھوڑا لگا۔ اب امین الملک اور سیف الدین دونوں اس گھوڑے کو پسند کرتے تھے اور چاہتے تھے کہ وہ گھوڑا انہیں ملے۔ اس طرح اس گھوڑے کے سلسلے میں سیف الدین اغراق اور امین ملک کے درمیان تکرار شروع ہو گئی، جس کے نتیجے میں امیر الملک نے غصے میں آ کر گھوڑے ہانکنے والا ایک چابک اٹھایا اور وہ سیف الدین کے سر پر دے مارا۔ سیف الدین نے امین الملک کی اس حرکت کی شکایت سلطان جلال الدین سے کی۔ یہ دیکھ کر سلطان جلال الدین کی حالت بڑی عجیب ہو گئی تھی۔ امین الملک اور سیف الدین اغراق دونوں کے ماتحت ان کے کافی بڑے بڑے لشکر تھے اور وہ ان دونوں میں سے کسی کو بھی دل شکنی نہیں کرنا چاہتا تھا۔ لہذا جب سیف الدین نے امین الملک کے خلاف شکایت کی تو سلطان نے کسی رد عمل کا اظہار نہ کیا، بلکہ مصلحت اسی میں جانی کہ خاموش رہے۔ جب سلطان نے اس کی شکایت پر خاموشی اختیار کیے رکھی تب سیف الدین کو بڑا رنج ہوا۔ چنانچہ اس نے اس وقت اپنے حصے کے لشکر کو کہا کہ اب ہم امین الملک کے ساتھ نہیں رہ سکتے اور انہیں واپس جانا ہوگا۔ سلطان جلال الدین کو جب اس کے فیصلے کا علم ہوا تو اس نے انہیں سمجھایا کہ اب ایسا دور شروع ہو چکا ہے کہ ہم نے اب منگولوں کو شکست دینا شروع کر دی ہے۔ اس موقع پر اگر انہوں نے نا اتفاقی سے کام لیا تو منگول ایک بار پھر ان پر چڑھ دوڑیں گے اور پھر ان کے شہر پر شہر فتح کرتے چلے جائیں گے۔ سلطان جلال الدین کے کھانے پر اس وقت سیف الدین خاموش رہا، لیکن آنے والی شب کو جب سلطان اپنے خیمے میں سو گیا تب سیف الدین اپنے لشکر کے ساتھ سلطان کو چھوڑ کر چلا گیا۔ سیف الدین اغراق کے چلے جانے کے بعد سلطان کو بہت بڑا دھچکا لگا، ایک کافی بڑا لشکر اس سے علیحدہ ہو گیا۔ لہذا جلال الدین نے پڑاؤ اٹھا کر اس نے غزنی شہر کا رخ کر لیا۔ اس کے بعد سلطان نے فیصلہ کیا کہ چنگیز خان کا مقابلہ کرنے کے لیے نئے لشکری بھرتی کر کے ان کی تربیت کا کام سر انجام دے گا۔ اس مقصد کے لیے اس نے فیصلہ کیا کہ کوستان ہندو کش کے مشرقی حصوں سے نئے لشکری بھرتی کرے گا اور اس کام کے لیے اس نے اپنے کچھ سالاروں کو مقرر کر دیا۔ چنگیز خان نے اس وقت تالقان شہر کے باہر پڑاؤ کیا ہوا تھا۔ جلال الدین کے ہاتھوں شکست اٹھانے کے بعد وہ بڑے غصے اور غضب کی حالت میں تھا اور کسی مناسب موقع کا منتظر تھا کہ جلال الدین پر حملہ آور ہو کر اپنی شکست کا انتقام لے۔ جب اسے اس کے مخبروں نے اطلاع دی کہ سلطان جلال الدین کا ایک سرکردہ سالار سیف الدین اغراق اپنے حصے کے لشکر کو لے کر سلطان سے علیحدہ ہو گیا ہے، تب اس نے سوچا سلطان پر حملہ آور ہونے اور اس پر ضرب لگانے کے لیے اس سے بہتر موقع اسے نہیں ملے گا۔ اب چنگیز خان چاہتا تھا کہ ہر صورت میں جلال الدین پر حملہ آور ہو کر اسے گرفتار کرے۔ اسے خطرہ تھا کہ جلال الدین اگر اس طرح مختلف شہروں کی طرف جاتا رہا اور ہر جگہ سے اپنے لشکری بھرتی کرتا رہا تو ایک دن وہ ایک بہت بڑا لشکر تیار کرنے میں کامیاب ہو جائے گا۔ جس طرح اس نے پچھلی جنگوں میں منگولوں کو شکستیں دی ہیں، تاہم اس کا خیال تھا کہ اگر سلطان مزید منگولوں کو شکستیں دیتا ہے تو پھر منگول اس سے ٹکرانے میں خوف زدہ ہو جائیں گے اور پھر اس کا مقابلہ نہیں کر سکیں گے۔ چنگیز خان بھی یہ سوچ رہا تھا کہ جہاں اب تک منگولوں کو فتوحات حاصل ہوئی ہیں وہاں منگولوں کو شکستوں کا سلسلہ شروع ہو جائے گا۔ اس بنا پر چنگیز خان ہر صورت میں سلطان پر حملہ آور ہو کر اسے گرفتار کرنا چاہتا تھا۔ پہلے چنگیز خان نے فیصلہ کیا کہ اپنے چھوٹے بیٹے طولائی خان کو ایک بہت بڑا لشکر دے کر سلطان جلال الدین پر حملہ آور ہونے کے لیے روانہ کرے گا، لیکن اسی دوران اسے خبر ملی کہ ہرات کے مسلمانوں نے منگولوں کے خلاف بغاوت کھڑی کر دی ہے۔ اس بغاوت کو ختم کرنے کے لیے چنگیز خان نے اپنے بیٹے طولائی کو ایک لشکر دے کر ہرات کی طرف روانہ کر دیا اور خود ایک بڑا لشکر لے کر وہ سلطان جلال الدین کی تلاش میں نکل کھڑا ہوا۔ سلطان کے مخبر بھی بڑی تیزی سے کام کر رہے تھے۔ انہوں نے سلطان کو خبر دی کہ چنگیز خان ایک بہت بڑا لشکر لے کر
اس کی طرف نکل پڑا ہے اور وہ بامیان شہر کے راستے سلطان کی طرف آئے گا۔ بامیان شہر کے لوگ سلطان جلال الدین کے بڑے حامی تھے، وہ نہیں چاہتے تھے کہ منگول سلطان کو نقصان پہنچائیں، لہذا انہوں نے فیصلہ کر لیا کہ چنگیز خان اگر ان کے شہر کے پاس سے گزر کر سلطان جلال الدین کی طرف بامیان شہر جائے گا تو وہ منگولوں کا مقابلہ کریں گے۔ بامیان شہر اس کوستانی سلسلے کے اندر تھا جسے کوہ بابا کے نام سے پکارا جاتا ہے۔ بامیان کے لوگوں نے منگول لشکر کے پہنچنے سے پہلے ایک دانش مندانہ قدم اٹھایا۔ انہیں پتا تھا کہ منگول جس شہر کو بھی فتح کرتے ہیں اس پر منجنیکوں کے ذریعے سنگ باری کرتے ہیں یا بڑے بڑے درختوں کے تنے کٹوا کر پانی میں ڈبو دیتے ہیں۔ جب وہ بھاری ہو جاتے ہیں تو انہیں کاٹ کر منجنیکوں کے ذریعے پتھروں کی جگہ شہر میں پھینکتے ہوئے شہروں کو فتح کرتے ہیں اور فصیلیں بھی برباد کر دیتے ہیں۔ لہٰذا بامیان کے عام لوگ اور شہر کے اندر جو لشکری تھے بڑی تیزی سے حرکت میں آئے۔ بامیان کے ارد گرد منجنیکوں میں استعمال ہونے کے قابل جو پتھر تھے وہ سارے انہوں نے وہاں سے ہٹا دیے، درخت کاٹ دیے اور ان کے تنوں کو بھی جلا کر خاکستر کر دیا تھا تاکہ منگول ان چیزوں کو بامیان کے مسلمانوں کے خلاف استعمال نہ کریں۔ تاہم یہ سارے اقدام اٹھانے کے بعد وہ منگولوں کا مقابلہ کرنے کے لیے بامیان شہر کے اندر محصور ہو گئے۔ اب چنگیز خان کو یہ یقین تھا کہ وہ اگر بامیان کے پاس سے گزر گیا تو بامیان کے اندر جو لشکر ہے وہ سلطان جلال الدین سے مل جائے گا اور اس شہر سے سلطان جلال الدین کو رسد اور کمک کے علاوہ دوسرا ضرورت کا سامان بھی میسر آ جائے گا اور وہ کم لشکر ہونے کے باوجود منگولوں سے ٹکرا جائے گا۔ لہذا اس نے تہیہ کیا کہ جلال الدین پر حملہ آور ہونے سے پہلے بامیان کو فتح کرے گا۔ بامیان پہنچ کر چنگیز خان نے جب حالات کا جائزہ لیا تو وہ سمجھ گیا کہ بامیان شہر کو فتح کرنے میں کچھ دن لگ جائیں گے۔ اسے یہ بھی خطرہ تھا کہ اگر زیادہ دن لگے تو اس دوران جلال الدین مزید لشکری بھرتی کر کے اپنے لشکر کی تعداد مضبوط کرے گا اور منگولوں کے لیے خطرہ بن جائے گا۔ لہذا چنگیز خان نے جو لشکر اس کے پاس تھا اس کا ایک حصہ اپنے پاس رکھا، دوسرا حصہ اپنے سالار کو دیا اور اسے جلال الدین پر حملہ آور ہونے کے لیے روانہ کر دیا۔ خود اس نے فیصلہ کیا کہ وہ بامیان شہر کا محاصرہ کر کے اسے فتح کرے گا۔ ناظرین، ہمارے چینل کو سبسکرائب اور لائک ضرور کریں تاکہ آنے والی قسط آپ کے پاس بغیر تاخیر کے پہنچ سکے۔